السلام علیکم۔ 17 فروری 2015 کو جامع مسجد ارجلی تعلقہ بھیونڈی میں جو اہل سنت و جماعت اور نام نہاد اہل حدیث کے درمیان تعویذ لٹکانے سے متعلق مناظرہ ہوا، اس کی کچھ تفصیل یوں ہے کہ چند روز پہلے ارجلی میں وہابیوں اور سنیوں کے درمیان اس بارے میں بحث ہوئی کہ تعویذ لٹکانا جائز ہے یا شرک ہے۔ اس پر بات یہ ہوئی کہ سنی اپنی طرف سے کسی کو بلائیں اور وہابی اپنی طرف سے کسی کو بلائیں گے اور اس مسئلے پر دلائل کے ساتھ گفتگو ہوگی۔ اس پر سنی نوجوانوں نے کلیان کے جاوید مولوی صاحب کو دعوت دی۔ وقت مقررہ پر جاوید مولوی صاحب پہنچ گئے، مگر وہابیوں کا کوئی مولوی، کوئی نمائندہ نہیں آ پایا۔ ان لوگوں نے بہانہ کیا اور بات کو گول کر گئے، مگر جب سنیوں کی طرف سے ان کے مذاق اڑائے گئے تو اس پر 16 فروری کو ان لوگوں نے سنیوں سے کہا کہ ہم ہندوستان لیول پر جو ہمارا اہل حدیث فرقے کا سب سے بڑا مولوی ہے، ہم اس کو مناظرے کے لیے بلائیں گے اور تمہارے سنی مولویوں میں سے چاہے جسے لے آؤ اور ہم باقاعدہ مناظرہ کریں گے تمہاری جامع مسجد میں۔ اس پر سنی نوجوانوں نے اس فقیر سے رابطہ کیا اور یہ فقیر یعنی محمد عاقب قادری ثقافی شہر میں موجود نہیں تھا، اس وقت اب بھی نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ بھیونڈی میں مفتی محبوب رضا صاحب موجود ہیں، آپ حضرات ان سے رابطہ کریں، ان کا جتنا بھی بڑا مولوی آئے، چاہے جہاں سے آئے، ہندوستان کا ہو یا نجد کا ہو، مفتی محبوب رضا صاحب اور ان کے ساتھی دیگر علماء اہل سنت انشاءاللہ ان کے لیے کافی ہوں گے۔ اور الحمدللہ ہوا بھی یہی، طے پایا کہ 17 فروری کو صبح سے مناظرہ شروع ہوگا۔ 17 فروری کو صبح جلدی ہی وہابیوں کے نمائندے جامع مسجد میں آ کے بیٹھ گئے۔ تقریباً 9:30 بجے کچھ آس پاس سنی علماء بھیونڈی سے پہنچے، اور اس کے بعد جب گفتگو شروع ہونے لگی تو سنی علماء نے کہا کہ ہم اصول و قواعد کی پابندی کرنے والے ہیں، اور جب تک مناظرے کے اصول اور اس کی شرائط طے نہیں ہوتی ہم مناظرہ شروع نہیں کریں گے، کیونکہ مناظرہ شروع کریں گے تو اس کی کچھ تو شرطیں ہونی چاہیے، بغیر شرط کے مناظرہ کیسے ہوگا۔ لیکن وہابیوں کو آناکانی کرنی تھی، ان لوگوں نے کہا کہ ہم شرائط طے نہیں کریں گے، بغیر شرط کے یوں ہی مناظرہ کیا جائے، کیونکہ وہابی اگر شرائط کے پابند ہو جاتے تو پھنس جاتے۔ وہ لوگ تو چاہتے تھے بغیر شرطوں کے مناظرہ ہو تاکہ بچنے کی صورتیں مسدود نہ ہو، بچنے کے لیے چانس اور بھاگنے کے لیے جگہ باقی رہے۔ آخر کافی سنی علماء کی طرف سے اصرار ہوا کہ نہیں، پہلے شرائط مناظرہ طے ہو پھر مناظرہ ہو، مگر وہ نہیں مان رہے تھے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہابی یہ مشہور کر دیں کہ شرائط مناظرہ طے کرنے کے بہانے سنی علماء نے مناظرے سے رائے فرار اختیار کی۔ اس بنا پر موقع کی نزاکت کی وجہ سے سنی علماء کو بغیر شرطوں کے مناظرہ شروع کرنا پڑا۔ الحمدللہ مناظرہ شروع ہوا، اللہ تعالیٰ نے وہابیوں کو عوام کے سامنے ذلیل کیا اور اہل سنت کو فتح مبین عطا فرمائی۔ مناظرہ تو تقریباً 2.5-3 گھنٹے پر محیط ہے، 2.5-3 گھنٹے تک چلا۔ اس کا حاصل خلاصہ یہ ہے کہ اس کا موقف جب سنی علماء نے پوچھا وہابی مولوی سے کہ تمہارا موقف تعویذ لٹکانے سے متعلق کیا ہے، مفتی محبوب رضا صاحب نے ایک 7 سالہ بچے کو کھڑا کیا اور کہا بتاؤ اگر میں اس لڑکے کو قرآنی آیات کی تعویذ لکھ کر دوں اور گلے میں لٹکاؤں اس کے تو مجھ پر کیا حکم آئے گا؟ تو وہابی مولوی نے کہا یہ شرک ہے اور آپ مشرک ہو جاؤ گے۔ تو اس پر سنی مناظر نے کہا اچھا یہ دیکھو تمہارا فلاں مولوی ہے جس نے کہا ہے کہ قرآنی آیات کی تعویذ لکھ کر لٹکانا جائز ہے، اس مولوی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو چونکہ وہ ان لوگوں کا بہت ہی مشہور اور بہت ہی ان لوگوں میں پیٹنٹ مولوی تھا، اس لیے اس نے اس مولوی کو بچانے کے لیے کہا کہ اس نے اجتہاد کیا تھا کہ اور اجتہاد اس کا اس طرف گیا کہ تعویذ لٹکانا جائز ہے، اور اجتہاد میں اگر غلطی ہو اور اس سے اجتہاد میں خطا ہوئی ہے اور اجتہاد میں اگر غلطی ہوتی ہے تو اس کو ایک ہی اجر ہوتا ہے، لہٰذا وہ غلطی کرنے کے باوجود بھی ثواب کا حقدار ہے۔ یہ وہابیوں کی کتنی بڑی جہالت ہے کہ جب یہ مسئلہ عقائد سے متعلق نہیں ہے بلکہ اجتہادی ہے تو اب سنیوں کو کافر اور مشرک قرار دینا کہاں سے درست ہوگا؟ اس لیے کہ اجتہادی مسائل میں تو
کسی کو کافر و مشرک قرار نہیں دیا جاتا۔ اور اگر اس مسئلے کا تعلق عقیدے سے ہے تو چاہے سنی مولوی ہو، وہابی مولوی ہو، مجتہد ہو، مقلد ہو، جو بھی غلطی کرے گا وہ یا تو گمراہ ہوگا یا کافر ہوگا۔ اور پھر یہاں پہ اجتہادی خطا وغیرہ والی بات ہی قابل قبول نہیں ہے، وہابیوں کی اس بات ہی میں تضاد تھا۔ بہرحال مفتی محبوب رضا صاحب نے کہا اچھا تمہارے مولوی نے اجتہادی خطا کی ہے اور وہ ثواب کا حقدار ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ دیر بعد مفتی صاحب نے کہا کہ تم نے ابھی کہا ہے کہ تعویذ لٹکانا شرک ہے، اگر میں تعویذ دوں گا اس بچے کے گلے میں لٹکانے کے لیے مشرک ہو جاؤں گا۔ اب آؤ، ترمذی شریف کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل موجود ہے۔ حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہ وہ ان کلمات کو، جن کلمات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا صحابہ کو، ان کلمات کو اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ الی آخرہ، کچھ کلمات ہے، کچھ دعا ہے، وہ اپنے گھر میں جو بالغ بچے ہوتے ان کو یاد کرا دیتے، سکھا دیتے، اور جو چھوٹے بچے ہوتے تو ان کو ایک چمڑے کے ٹکڑے پہ لکھتے اور پھر نابالغ بچوں کے گلے میں وہ باندھ دیتے، لٹکا دیتے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کلمات کو لکھ کر گلے میں لٹکاتے، یہی تعویذ ہے جسے ہم اہل سنت و جماعت کرتے ہیں۔ جب صحابی کا یہ عمل ہم سنی مناظر نے اس کے سامنے پیش کیا حوالے کے ساتھ، اور اتنا مضبوط حوالہ ہے کہ ابن عبد الوہاب نجدی نے بھی اپنی کتاب مختصر زاد المعاد جو مترجم ہے اردو میں صفحہ 366 پر اس حدیث کو لکھا ہے۔ تو اتنا مضبوط حوالہ جب ہمارے سنی مناظر نے پیش کیا تو وہ اسے ضعیف تو نہیں کہہ سکا، البتہ وہ یہ کہنے لگا کہ یہ ایک صحابی کا عمل ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ثابت نہیں ہے۔ تو ہمارے اور پھر اس کے بعد وہ دوسرے صحابہ جو ہیں جن سے یہ منقول ہے کہ تعویذ لٹکانا شرک ہے، حالانکہ جن حدیثوں میں یہ آیا کہ تعویذ لٹکانا شرک ہے وہاں مراد ان تعویذات سے ہے جن تعویذات میں بتوں کے نام ہوا کرتے تھے اور جو شرکی اور کفری الفاظ پر مشتمل تعویذات ہوتی تھی، مگر ان احادیث کو یہ قرآنی آیات سے لکھی گئی تعویذات پر بھی چسپاں کر رہا تھا۔ بہرحال وہ یہاں وہاں بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ہمارے سنی مناظر نے دہاڑ کے کہا کہ پہلے حضرت عبداللہ بن عمرو کے عمل کے بارے میں بتاؤ، انہوں نے صحیح کیا یا غلط کیا، شرک کیا یا توحید والا عمل کیا، ان کے اوپر کیا حکم لگے گا پہلے یہ بتاؤ، ہم آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ آخر مجبوراً اس کو بولنا پڑا، اس نے بولا کہ صحابی نے بھی غلطی کی ہے معاذ اللہ۔ جب اس نے یہ کہا صحابی نے غلطی کی ہے تو پھر ہمارے سنی مناظر نے للکار کر کہا کہ دیکھو اپنے وہابی مولوی کی بات آئی تو کہا وہ اجتہادی خطا ہے اور غلطی ہوئی تب بھی اس کو ثواب ملا، اور صحابی کو ڈائریکٹ کہہ رہا ہے کہ صحابی سے غلطی ہوئی، نہ یہاں پر اجتہادی خطا کا لفظ کہہ رہا ہے نہ ثواب کا لفظ کہہ رہا ہے، یعنی ان کے نزدیک صحابہ سے بڑھ کے ہو گئے ان کے علماء۔ بہرحال جب اس نے صحابی سے غلطی ہوئی کہا تو ہمارے سنی علماء نے عوام سے کہا دیکھو حضرت عبداللہ بن عمرو کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ تعویذ لٹکانا توحید ہے، شرک نہیں ہے، توحید کے منافی نہیں ہے بلکہ توحید کے مطابق ہے، اور الحمدللہ ہم اہل سنت صحابہ کے عقیدے پر ہے، اور یہ پتہ نہیں کن لوگوں کے عقیدے پر ہے کہ قرآنی آیات سے لکھی گئی تعویذ کو بھی شرک کہہ رہے ہیں۔ بہرحال ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگی اور ان کو کچھ بات بن نہیں رہی تھی، اتنے میں ہمارے سنی علماء میں سے ایک جوش میں آ گئے اور انہوں نے اپنے جیب سے زہر نکالا اور مباہلے کی دعوت دی کہ جب دلائل سے تم کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور صحابہ کی شان میں اس طریقے سے گستاخانہ الفاظ کہتے ہو تو چلو تم بھی زہر کھاؤ، ہم بھی زہر کھائیں گے، اور جو حق پہ ہوگا زہر اس پر اثر نہیں کرے گا، اور جو جھوٹا ہوگا اور زہر اس پر اثر کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ جب زہر ان لوگوں نے دیکھا تو اور زیادہ وہ لوگ حواس باختہ ہو گئے اور زیادہ دیر تک وہ رک نہ پائے اور کھڑے ہو کر مسجد سے وہ لوگ چل دیے، یعنی مناظرہ گاہ سے انہوں نے فرار اختیار کیا، راہ فرار اختیار کی اور بھاگ گئے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اہل سنت و جماعت کو فتح مبین عطا کی۔ الحمدللہ عوام کے سامنے یہ لوگ ذلیل ہوئے اور حقیقت میں قیامت میں بھی یہ لوگ ذلیل ہوں گے،
اور اہل سنت و جماعت کا بول بالا یہاں بھی ہے اور آخرت میں بھی میدان محشر میں بھی ہمارا ہی بول بالا ہوگا۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔